کلپ نمبر 1756۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 3 سے 7 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ ترجمہ: اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، یعنی بتوں کے پجاری اللہ تعالیٰ کی شان میں جو بکواس کرتے ہیں، آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وحی آئی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے کپڑے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے کپڑے عربوں کی عادت کے مطابق زیادہ لمبے نہ ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے دوران کپڑے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ ترجمہ: اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے کی طرح بتوں کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جس طرح مسلمان کے اس قول اہدنا کا یہ معنی نہیں کہ اے اللہ ہم ہدایت پر نہیں، اس لیے ہمیں ہدایت عطا فرما، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ تو اسی طرح یہاں ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اب انہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتوں کی پوجا کرنے سے دور تھے، اسی طرح ہمیشہ اس سے دور ہی رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے ہدیے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ یاد رہے کہ دنیا میں تحفے اور نیوتے دینے کے معاملے میں دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ موقع آنے پر مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اس قسم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً اگرچہ جائز ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت ارفع و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو کچھ دیں وہ محض کرم کے طور پر ہو، اور جسے دیا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے اس کی اطاعت، اس کے احکامات، اس کے ممنوعات اور ان ایذاؤں پر صبر کرتے رہیں جو دین کی خاطر آپ کو کفار کی طرف سے برداشت کرنی پڑی۔